بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اعمال بہت مختصر اور بہت آسان ہیں، ان کی طرف صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اعمال تو تفصیلی ہے اور مشکل ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں۔ جیسے ایک شخص مسجد آ ہی رہا ہے تو اگر وہ یہ توجہ رکھے کہ داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آگے رکھے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی دعا پڑھ لے تو کئی سنتیں ادا ہو گئی۔ دائیں پاؤں آگے رکھنا، کلمہ پڑھنا، پھر یہ ارادہ بھی ہو کہ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا۔ اعتکاف تھوڑی دیر کے لیے بھی جائز ہے، جب تک نماز میں مشغول ہوگا اور مسجد میں رہے گا اعتکاف کا اجر و ثواب بھی ملتا رہے گا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ داخل ہوتے ہیں لیکن یہ توجہ نہیں ہوتی کہ دائیں پاؤں آگے رکھے اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لے۔ بعض احادیث میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف بھی ہے داخل ہونے کے بعد۔ اسی طرح مسجد میں آ کر دائیں اور بائیں بیٹھنا ہے۔ اگر دائیں طرف جگہ ہے صف میں تو وہیں بیٹھ جائے، ورنہ بائیں طرف بیٹھیں جس طرح صف کا تقاضا ہو۔ اب مسجد میں اور ویسے بھی آداب زندگی اور آداب صلاۃ ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو۔ بھئی ایک شخص کلب میں رہ رہا ہے، بازار آتا جاتا ہے، اور ایک مسجد میں آتا ہے، دونوں میں کوئی فرق تو ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے حضور جو پیش ہو رہا ہے مناجات کے لیے، اتنی بڑی عبادت کے لیے کہ آپ گھر چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، نیند چھوڑ کر ان مبارک لمحوں میں مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ 5 وقت نمازی کوشش کرتا ہے کہ اس کی نماز جماعت سے ہو، تو یہ تو کوئی خاص قسم کی عبادت ہے جس کے لیے اجتماع، اذان، مسجد، سب چیزوں کی ضرورت ہے، امامت۔ تو نماز اور وہ بھی ننگے سر۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مسجد میں وہ بھی ننگے سر، یعنی ان کو بھی سے مشق کرائی جا رہی ہے۔ بھئی مسجد میں لانا اور مسجد میں ان کا آنا، نمازوں میں بیٹھنا، انتظار کرنا، یہ تو اس مقصد کے لیے کہ اس راستے پہ چل رہا ہے اور بڑے ہو کر کے یہی کام کرنا ہے۔ تو آپ ان کو یہ بھی سکھائیں، گھر سے ٹوپی سر پہ رکھوائے۔ ٹوپی مومن کے لیے ایسی ہے جیسے کرتا شلوار، جیسے قمیص و شلوار آپ پہنتے ہیں اور پہنائے جاتے ہیں۔ جب خدا نخواستہ کوئی عذر ہوا اور کوئی ایسی تکلیف درپیش ہو تو ننگے سر نماز جائز ہے، جیسے قمیص اتار کر کے بھی نماز جائز ہے، مگر ایسا کوئی پاگل بھی نہیں کرتا۔ لمبی قمیص پہنا ہوا ہے گھٹنوں تک، شلوار بھی اتاری ہے، تب بھی نماز جائز ہے، کیونکہ ناف سے گھٹنے تک جب جسم ڈھک جائے نماز ہو جاتی ہے، مگر ایسا کرنا دیوانگی ہے۔ اس طرح بغیر کسی عذر کے، نہ شرعی عذر ہے نہ بشری۔ شرعی عذر جیسے حرام کی حالت، بشری جیسے سر میں پھوڑا، پھونسی درد، کوئی عارضہ درپیش ہو، اللہ نہ کرے۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہے تو عمدن قصدن آپ کی عادت کیسے ننگے سر کی ہو رہی ہے؟ ہمیں صرف نماز نہیں پہنچائی گئی، نماز پورے آداب اور احترام کے ساتھ پہنچی ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں نے جو نمازیں پڑھی ہے سر ڈھک کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہاں ہمارے محلے میں ایک نمازی تھا، وہ سر ڈھکتا نہیں تھا، اعلان بھی ہو جاتا پھر بھی اسی طرح رہتا۔ ایک دن آمنا سامنا ہو، میں نے کہا تم سر نہیں ڈھکتا؟ کہ یہ نماز تو ہو جاتی۔ تو میں نے کہا آج میں بھی بغیر ٹوپی اور پگڑی کے نماز پڑھاؤں گا، چلے آپ ساتھ؟ تو کہنے لگا اللہ نہ کرے گی۔ تو میں نے کہا پتہ چلا ہے کہ قبیح فعل ہے، نامناسب اور باعث شرم فعل ہے کہ قصدن کوئی سر ننگا کرے۔ امام کے لیے آپ برداشت نہیں کر رہے کہ وہ ننگے سر ہو، نہ ٹوپی ہو نہ اس کی پگڑی ہو، اور قطعاً آپ اسے سنت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ امام اور مقتدی دونوں ایک حکم میں ہے، اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہی حال آپ کا بھی ہے، لیکن آزاد ہو چکے ہیں، اور آزادی آپ کے لیے فتنے اور تباہی کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے۔
اس لیے سر ڈھکنا آداب نماز میں سے ہے۔ جب ضرورتاً کسی وقت ٹوپی میسر نہ ہو تو اپنے پاس جو رومال، ساتھی سے بھی کپڑا مانگا جا سکتا ہے، ورنہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی گئی ہے ان سے نماز پڑھنا بغیر کراہیت کے درست ہو جائے گی۔ مولانا محمد یوسف لدھیانوی مرحوم سے ایک فتویٰ صادر ہوا تھا، میں نے اسی دن اس کا رد لکھا تھا کہ مسجد میں جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہے ان پہ مٹی لگی ہے، میلی ہے، اس سے نماز میں کراہیت آتی ہے۔ 12 سال بعد مولانا نے مجھے کھلوایا کہ جو لوگ ننگے سر ہے، قیامت کے دن خطرہ ہے کہ ایسے فتوے دینے والوں کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے، اور فرمایا ہم اس حسن ظن میں تھے کہ یوں لوگ سر گھر سے ڈک کے آئیں گے، وہ بھی نہ ہوا، اور اب ننگے سر ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو 1000 درجے بہتر ہے کہ مسجد میں جو ٹوپی رکھی گئی ہے عذر و ضرورت اس کو سر پہ رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ بچوں کو بھی سر ڈکنے کی تلقین فرمائے، اور گھر کی خواتین اور بیویوں کو بھی تلقین ہو کہ ہم وقت سر پر دوپٹہ رہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو اہل سنت کے کبار ائمہ و فقہا میں سے گزرے، انہوں نے جو وصایا کیے ان میں ایک وصیت یہ ہے کہ تتوضئی کل حین، بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو اس سے فرمایا ہمیشہ باوضو رہو، لأن الشیطان لا يتسلط علی من کان متوضئا، شیطان کبھی بھی باوضو آدمی کو چھیڑ نہیں سکتا ہے، نہ اس پر قدرت پا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ سر ڈکا جائے، مرد کے لیے بھی سنت ہے اور خاتون کے لیے درجہ فرض میں ہے، کیونکہ شیطان اور وساوس کا پورا حملہ وہ ننگے سر پر ہوتا ہے، اور بھی لباس کا پورا اہتمام کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ شرعی اور دینی لباس اختیار کرنا ہے، اور یہ دوسرا غیر کا رنگ ڈھنگ آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے، لیکن جو الاہم فالاہم بہت خیال رکھا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔